سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے حسبانہ حافظ گلزار احمد آزاد ہمارے بہت پرانے ساتھی، ہماری تقریباً نصف صدی کی رفاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ جزائے خیر عطا فرمائیں۔ یاد کرتے ہیں، حاضری ہو جاتی ہے، دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، کسی موضوع پہ گفتگو ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب صاحب محترم نے مجھے پوچھا کہ آپ کس موضوع پہ بات کریں گے؟ میں نے کہا کہ میں حدیث و سنت کی قانونی حیثیت پہ بات کروں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حدیث رسول کے بارے میں ایک بات عوامی یا پڑھے لکھے حلقوں میں جو چلی آ رہی تھی کہ یہ کوئی قانون کی بنیاد ہے یا نہیں، لیکن اب حکمرانوں میں بھی آ گئی ہے۔ مصر کے صدر نے پچھلے دنوں کہا ہے کہ قانون کی بنیاد صرف قرآن ہے، حدیث نہیں۔ اب یہ بات تو میں اس پس منظر اور بھی بہت سے حکمران اب یہ کہنے شروع ہوئے، اس کی وجہ تو میں عرض کروں گا۔ وجہ ان کو کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کو اگر اوپن کر دیا جائے نا کہ جس کا جو جی چاہے سمجھے، تو پھر دین کا کوئی ڈھانچہ باقی نہیں رہتا۔ قرآن پاک کی آیت کا جو مطلب میں سمجھوں گا وہ میرا مطلب ہوگا، جو آپ سمجھیں گے وہ آپ کا ہوگا، جو یہ سمجھیں گے ان کا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی تھی۔ ایک جب گفتگو کے لیے کوئی مکالمہ تھا، گفتگو تھی، تو ساتھی بھیجے، وہ دیکھو ان سے قرآن پاک کے حوالے سے بات نہ کرنا۔ قرآن پاک کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ان سے بات حدیث سے کرنا کہ حدیث قرآن پاک کا معنی متعین کر دیتی ہے۔ اصل جملہ یہ حضرت عمر کا ہے کہ ان سے قرآن کے حوالے سے بات، قرآن کی آیت پڑھو گے تو اپنا مطلب کرو گے، وہ اپنا مطلب کر دے گا۔ حدیث قرآن پاک کے معنی کو طے کرتی ہے کہ صاحب کا معنی کیا ہے۔ یہ ایک پرانی بات ہے، اب پھر شروع ہو گئی ہے۔ میں مختصر دو تین باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے حدیث و سنت کہتے کس کو ہے۔ حدیث کا جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہے، صحابہ میں سے کسی نے سنی ہے، روایت کر دی ہے، یہ حدیث ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں ہے، کوئی کام کیا ہے، صحابہ میں سے کسی نے دیکھا ہے، بیان کر دیا ہے کہ حضور نے یہ کام کیا تھا اور یوں کیا تھا، یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کچھ فرمایا ہے نہ کچھ کیا ہے۔ صحابی نے کوئی بات کی ہے، حضور نے سنی ہے یا حضور کے علم میں آئی ہے، تو خاموشی اختیار۔ تو بات صحابی کی ہے، حدیث حضور کی ہوگی۔ صحابی نے کوئی کام کیا ہے حضور کے سامنے، یا حضور کے علم میں آیا کہ فلاں صحابی نے یہ کام کیا، تو حضور نے خاموشی اختیار فرما لی۔ خاموشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الخاموشی نعم عام۔ تو یہ صحابی نے کوئی کام کیا، حضور کے علم میں آیا یا دیکھا، خاموشی اختیار کر لی۔ تو کام کس کا ہے؟ صحابی کا، اور سنت حضور کی کہہ رہی۔ یہ حدیث کا قولی، فعلی، تقریری، یہ تقریری تیسری جو ہے نا، حضور نے کسی کی توثیق کر دیا خاموشی کے ساتھ، یہ تین باتیں حدیث کہہ رہی ہیں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر تو سنت اور حدیث ایک ہی معنی میں نہیں ہے۔ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، عام عمومی معنی یہ حدیث اور سنت ایک ہی ہے، لیکن فقہا فرق کرتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا فرق عرض کرو۔ ایک ساتھی میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو کہتے مجھ سے آپ نے فلاں کام نہیں کیا۔ اچھا، کہ حضور نے تو کیا تھا۔ میں نے کہا کیا تھا یا کرتے تھے؟ میں نے کہا کیا تھا یا کرتے تھے؟ کیا تھا۔
میں نے کہا میں نے 2 دفعہ کیا تھا. حضور نے 1 دفعہ کیا تھا, میں نے 2 دفعہ کیا. کیا تھا اور چیز ہے, کرتے تھے اور چیز ہے. کیا تھا حدیث ہے, کرتے تھے سنت ہے. فرق سمجھے؟ کیا تھا کہ ٹھیک ہے, مجھ کو میں نے 2 دفعہ کیا یار, حضور نے 1 دفعہ کیا, میں نے 2 دفعہ کیا. کرتے تھے بتاؤ, کیا تھا کیا ہے حدیث, اور کرتے تھے کیا ہے سنت. فقہا کی باشیت ویسے ہی حدیث و سنت. یہ حضور کے ارشاد کو, حضور کے عمل کو, حضور کی پسند کو کیا کہتے ہیں, حدیث کہتے ہیں, سنت کہتے ہیں. اس کی ہمارے احکام میں اور قانون میں کیا حیثیت؟ کیا یہ قانون کی بنیاد ہے؟ اس پر کوئی قانون بنے گا یا قانون صرف قرآن پر بنے گا؟ اس پر 2-3 واقعات ہیں. مسند دارمی میں روایت ہے. دارمی امام بخاری کے استاد ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں امام دارمی ہیں, ان کی اپنی مسند ہے. اس میں واقعہ نقل کرتے ہیں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی, فقہا صحابہ میں سے تھے. ان کا اپنا ایک حلقہ تھا علمی, تشریف فرما ہے, اور اپنے ساتھیوں سے, شاگردوں سے گفتگو فرما رہے ہیں. ایک صاحب آئے باہر سے, ہے اسلام کیا, حضرت ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں. وہ پوچھو. مسئلہ یہ ہے لیکن قرآن سے بیان کریں. تو ہمارے زمانے کا آدمی ہوگا. میں کہا کہ ہمارے زمانے کا, آج ہم بھی مسئلہ قرآن میں ہے. مسئلہ کہتے ہیں اچھا کام کرو. آج کی بیماری اس وقت بھی تھی. حضرت مسئلہ پوچھ رہا ہے, مسئلہ فرمائیں اور قرآن سے بیان کریں. اب جواب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. یہی سوال عبداللہ بن مسعود سے ہوا تھا, اور لہجے میں جواب دیا تھا, وہ ذکر کروں گا. یہ جلالی بزرگ تھے. ٹھنڈا بندہ اپنے انداز میں جواب دیتا ہے, گرم بندہ اپنے انداز میں. جواب دونوں ٹھیک ہوتے ہیں. یہ جلالی بزرگ تھے. اس نے کہا قرآن سے بیان کرنا. اچھا ٹھیک ہے. فجر کی نماز پڑھی تھی آج تم نے؟ فجر کی نماز پڑھی تھی؟ جی پڑھی تھی. کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ 2 رکعتیں قرآن میں ہیں؟ نہیں ہیں. کیوں پڑھی تھی؟ 2 رکعتوں میں کتنے سجدے کیے تھے؟ جی 4 سجدے قرآن میں ہیں؟ نہیں. کیوں کیے تھے؟ وہ کہا انڈرسٹینڈ. کل سمجھ آ گئی. یہ بھی سمجھانے کا انداز ہے. بھائی ساری باتیں قرآن میں نہیں ہیں. نماز کا حکم قرآن نے دیا ہے. طریقہ کس نے بتایا ہے؟ دونوں ملے گے تو نماز مکمل ہوگی, ورنہ ادھوری رہے گی. صلاۃ الفجر کس نے کہا ہے؟ قرآن نے. اور 2 رکعتیں کس نے کہا ہے؟ قرآن پاک کی آیت اور حضور کا حدیث مل کر نماز فجر مکمل ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. بات سمجھ؟ یہ تو سوال کی بات مت کر رہا ہوں. یہی سوال ایک اور لہجے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا. بڑا مزے کا قصہ سنا دیتا ہوں. بخاری کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کوفے میں, حضرت عمر نے بھیج دیا تھا ان کو, کوفے کی جامع مسجد میں ہفتہ وار درس دیا کر. لوگ سنتے تھے آ کر. ایک دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد میں اپنے ہفتہ وار درس میں ایک مسئلہ بیان کر دیا. عورتوں کے فیشن کی کوئی بات کی. لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات عورتوں کو اس وقت فیشن کی بات کی. وہ یہ نام گودنا جسم پر, اور بال اکھاڑ کے جلد ملائم کرنا, اور دانت رگڑ کے چھوٹے کرنا, یہ اس وقت کا فیشن تھا. تو فرمایا کہ اللہ پاک نے ایسا فیشن کرنے والی عورتوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے. کہنے والے عبداللہ بن مسعود ہے. اب اللہ نے لعنت کی ہے,
اس کا حوالہ عام آدمی کہاں تلاش کرے گا؟ قرآن میں تلاش کرے گا. اللہ نے لعنت کی ہے تو ایک عام آدمی کہاں تلاش کرے گا حوالہ؟ قرآن میں. اگلے درس پہ ایک خاتون آ گئی یعقوب، نام اس کا بہت نام لکھا یعقوب، درس پہ آ گئی. بعض عورتیں بڑی تکلیف ہوتی ہیں، اب تو ساری تکلیف لیکن بعض عورتیں بڑی ہم نے کھڑی ہے. حضرت آپ نے فرمایا ہے کہ یہ فیشن کرنے والی عورت پر اللہ نے لعنت کیا. فرمایا ہاں قرآن میں ہے. عبداللہ بن مسعود سے کہہ رہی اور قریشی عورت ہے عمران، یہ یعقوب اس کا نام ہے، قرآن میں ہے. میں کہا کرتا ہوں اگر ہمارے جیسا کوئی ڈھیلا ڈالا مولوی ہوتا نا، کہتا قرآن میں تو نہیں ہے، وہ پھر جو حشر کرتی عبداللہ بن مسعود کہاں قرآن میں ہے؟ قرآن میں ہے. میں نے بھی قرآن پڑھا ہے، نہیں ہے. ہمیں ماں کراتی ہے، لو کراتی ہی لوجتی ہے. تو نے پڑھا ہی نہیں، پڑھا ہوتا تو مل جاتا تمہیں. اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے کوفے کی مسجد میں عبداللہ بن مسعود کا اور یعقوب کا. کہتی میں نے قرآن پاک میں نہیں ہے، میں نے پڑھا نہیں. تو نے پڑھا ماں کراتی ہے، لو کراتی ہی لوجتی ہے. اگر تو نے پڑھا ہوتا تو تجھے مل جاتا. اس نے کہا واللہ لقد قرأت ہر فل پر خدا کی قسم ایک ایک لفظ کر کے پڑھا ہے میں نے. نہیں ہے اس پہ مقابلہ تکڑا تھا. عبداللہ بن مسعود سمجھتے قرآن پڑھا اس پہ اللہ پاک کا یہ ارشاد پڑھا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کا یہ میرے نمائندے ہیں، جو کہے مان لو، جس سے روکے رک جاؤ. رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نمائندہ. نمائندہ جو بات کرتا ہے کس کی ہوتی ہے؟ نمائندہ جو بات کرتا ہے اس کی ہوتی ہے کہ جس کا ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے؟ جس کا نمائندہ. امریکہ کا سفیر پاکستان میں جو بات کرے گا اس کی ہوگی یا امریکہ کی ہوگی؟ نمائندہ سفیر حکومت سے پوچھ کر کرے تب کس کی ہے؟ حکومت کو پوچھے بغیر کرے تب کس کی ہے؟ نمائندہ ہے. بڑے پاس دو لفظی بات میرے نمائندہ ہیں. یہ جو دے لے جسے رو کر ہو جاؤ. اب حضور جو کہیں گے کس کی طرف سے ہوگا؟ جو بھی کہیں گے جس سے روکے گا وہ کس کی طرف سے ہوگا؟ بھائی نمائندہ کا مطلب یہی ہوتا ہے. فرمایا کہ تم نے پڑھا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرے رسول ہے، نمائندے، جو جس کا کہیں مان لو، جس سے روکے رک جاؤ. پڑھا ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ پاک نے ایسے فیشن کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے. تو حضور نے فرمایا تو کس نے فرمایا؟ حضور نے کہا ہے تو کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا. سفیر نے کہا ہے تو حکومت نے کہا ہے، نمائندے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود نے اس لہجے میں جواب دیا. عمران بن حسین نے نماز پڑھی تھی وہ اپنے لہجے میں جواب دیا. تو یہ نماز دیکھیں، نماز جیسا عمل بھی حدیث کے بغیر مکمل نہیں. حدیث ہے تو نماز ہے، حدیث نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. نماز قرآن پاک سے نماز کی بات کرتا ہے، نمازوں کے نام لیتا ہے. کہیں بھی 2 رکعتوں کی بات نہیں کرتا، کہیں بھی 4 رکعتوں کی بات نہیں کرتا، کہیں بھی 2 سجدوں کی بات نہیں کرتا، کہیں بھی رکوع کی بات نہیں کرتا. تو دونوں مل کر حکم مکمل ہوتے ہیں. قرآن پاک اور حدیث و سنت دونوں ملیں گے تو حکم مکمل ہوگا، ورنہ مکمل نہیں ہوگا. ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مسافر کو قصر کی اجازت دی ہے. سفر شرعی ہو تو نماز 4 کی بجائے کتنی پڑھ لے؟ 2. اور سنتیں پڑھے یا نہ پڑھے اس کی مرضی پر ہے، لیکن 4 کے کیا ہو جائے گے؟ فرمایا کہ لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. اگر تم سفر میں ہو، مشقت ہے، کوئی حرج نہیں، نماز قصر کرو.
لیکن ساتھ شرط ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں پریشان کریں گے تو 4 کی بجائے 2 پڑھ لو۔ قرآن پاک میں مطلقاً قصر کی اجازت نہیں ہے، شرط کے ساتھ لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ، کوئی حرج نہیں کہ نماز قصر کر لو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں آزمائش کو لگے، جنگ کا ماحول ہے، تو یہ قصر حالت امن میں ہے یا حالت جنگ میں ہے؟ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں آزمائش میں ڈالے گی، لڑائی شروع ہو جائے گی، تو پھر یہ کیا کرو، 4 کی بجائے جلدی 2 پڑھ لو۔ یہ قصر حالت امن میں ہے یا حالت جنگ میں ہے؟ قرآن پاک میں تو یہ بھی سیدھا کچھ نہیں، قصر کے بارے میں ان 2 جملوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن کثیر نے روایت نقل کی ہے، حضرت عمر کہتے ہیں صب سے پہلے اشکال حضرت عمر کے ذہن میں آیا، یہ حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع کب ہوا ہے؟ حجۃ الوداع میں سب سے بڑا اجتماع، سب سے بڑا سفر، سب سے زیادہ اس وقت کوئی خطرہ تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر پورے جزیرۃ العرب میں کوئی خطرہ تھا؟ کوئی لڑائی تھی؟ کوئی جھگڑا تھا؟ حضور مدینہ سے چلے ہیں، مکہ گئے ہیں، قصر کرتے جا رہے ہیں، اب مدینہ مکہ مکرمہ میں واپس آ رہے ہیں تو راستے میں کیا کر رہے ہیں؟ قصر کر رہے ہیں۔ واپسی پر حضرت عمر کہتے ہیں میرے ذہن میں وہ آیت آ گئی، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں مصیبت میں ڈال دیں گے تو قصر کر لو۔ تو ہمیں تو کچھ کافروں کا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہمارا کہ ہم قصر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اشکال کہ قرآن تو کہتا ہے حالت جنگ میں ہے، ہم تو جنگ میں نہیں ہیں، تو ہم کیوں قصر کرتے جا رہے ہیں؟ بظاہر یہ قرآن پاک کے منشا کے کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میرے ذہن میں بات آئی حجۃ الوداع سے واپسی پر سفر کے دوران۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کسی بات میں الجھن ہوتی تھی تو کہاں رجوع کرتے تھے؟ وہاں ختم ہو جاتی تھی، کہ یا رسول اللہ یہ ہم قصر کر رہے ہیں، ہاں کر رہے ہیں، قرآن تو کہتا ہے حالت جنگ میں، تو ہمیں تو کوئی لڑائی نہیں ہے، پورے جزیرۃ العرب میں کوئی لڑائی نہیں ہے ہمارے ساتھ، اور ہم جتنے اس وقت عمل میں ہیں کبھی نہیں تھے، واقعتاً بات بھی درست ہے، بس ہم قصر کیوں کر رہے ہیں؟ سوال کیا کس نے؟ حضرت عمر نے۔ کس سے کیا؟ کس کے حوالے سے کیا؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، بڑا مزے کی بات۔ عمر اللہ کا صدقہ واپس کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا صدقہ واپس کیوں کرتے ہو؟ بڑا خوبصورت جملہ، جملہ خوبصورت تھا لیکن یہ تو کمال کی بات ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ نے کہا حالت جنگ میں قصر کرو، ہم حالت امن میں قصر کرتے آ رہے ہیں، بولنا کس کو چاہیے؟ اعتراض کس کو ہونا چاہیے؟ اللہ کیا ہے تو چپ کر یا واپس کر دیں۔ اللہ نے کہا کہ حالت جنگ میں ہے، ہم کر رہے ہیں حالت عمل میں، اعتراض کس کو ہونا چاہیے؟ اس نے اعتراض کیا، تم چپ کر جا۔ اللہ کا صدقہ، اللہ چپ کر گیا، تم چپ کر گیا، کیوں واپس کیوں کر؟ اللہ جملہ اتنا ہی ہے، عمر اللہ کا صدقہ واپس کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے خاموشی اختیار کر لی ہے، حضرت وہ کہتے میں چپ کے الٹے پاؤ واپس آ، ٹھیک ہو، کم ہو گیا۔ یہاں ایک بات اور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، بس اوقات بعض دوستوں کا اشکال ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ پاک نے کئی باتوں سے منع کہتے یہ کیوں کیا جی فلاں کام، یہ اب عبداللہ بن زبیر کا جنازہ کیوں پڑھا دیا؟ نہیں پڑھانا تھا، منع کیا کہ نہیں کیا؟
یہ شاید آرام کیوں کر دیا تھا کہ نہیں کرنا تھا، اور یہ لما اذنت لهم، ان کو اجازت کیوں دیتی تھی منافقین کو کہ بدر کے قیدیوں کو قتل کیوں نہیں کیا؟ 3-4 باتوں پہ اللہ نے کہا نا کیوں کیا؟ نہیں کرنا تھا، یوں کرنا تھا۔ میں ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، کتنی باتیں ہیں جن سے قرآن پاک آخر تک تھا نا، کتنی باتیں ہیں جن سے اللہ پاک نے کہا نہیں کرنا تھا، کیوں کیا ہے، یوں نہیں کرنا تھا، کتنی باتیں ہیں ٹوٹل کتنی ہیں؟ 5۔ کتنے عرصے میں؟ 23 سال میں۔ 23 سال میں حضور نے کتنی باتیں کی ہوگی، کتنے کام کیے ہوں گے؟ 23 سال۔ اور کراس کس پہ لگا ہے؟ 5 پہ۔ باقی کنفرم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بہت اچھا۔ میری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ 23 سال میں کتنی باتیں فرمائی ہوں گی، اور 23 سال میں کتنے کام کیے ہوں گے؟ سینکڑوں میں یا ہزاروں میں؟ اور وہی آخری وقت تک رہی ہے۔ آخری وقت بھی جب کاجو گرا تو جبریل صاحب نے کھڑا تھا۔ 23 سال کے ہزاروں کاموں میں، ہزاروں باتوں میں 5 پہ کراس لگا ہے۔ جناب یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ان 5 پہ کراس کا لگنا یہ اللہ کی حکمت تھی کہ باقی سارے کیا ہو گئے ہیں؟ کنفرم۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، پرچہ دیا ہے امتحان کا، 12 سوال تھے، جواب دیے۔ ممتحن نے 5 پہ لکھ دیا یس اور 7 پہ لکھ دیا کراس، بات صاف ہو گئی۔ لیکن ممتحن نے 3 پہ کراس لگا دیا، باقی پہ کچھ نہیں لکھا، 12 سوال تھے، ممتحن نے چیک کیے، 3 پہ کراس لگا دیا غلط ہے، باقی کتنے ہیں؟ 9، ان پہ کچھ نہیں لکھا۔ تو یہ کیا ہے؟ کنفرم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے لے کر وصال تک اللہ جتنی باتیں فرمائی ہیں، جتنے کام کیے ہیں، ان 5 کے سوا باقی سب کنفرم۔ وہ کس کی طرف سے ہیں؟ یہی معنی ہے ما ینطق عن الہوا ان هو الا اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ وحی۔ اس فرق کے ساتھ یا وحی تھی یا اللہ کی خاموش پہ وحی ہو گئی۔ حضور نے کام کیا اللہ کے حکم پر، وہی ہے۔ حضور نے کام کیا، اللہ نے خاموشی اختیار کر لی، یہ وہی نہیں؟ یا وہی تھی یا وہی ہو۔ تو خیر وہ بات حضرت عمر کی کرا تھا، حضرت نبی کہ اللہ نے جب خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اب یہاں میں آپ سے سوال کروں گا، حالت جنگ کا قصر تو قرآن میں ہے اور حالت امن کا قصر قرآن میں نہیں ہے، یہ کس میں ہے؟ حدیث بھی نہیں ہے یار، انہوں نے ارشاد میں فرما کیا ہے عمل میں ہے۔ دونوں قصروں میں کوئی فرق ہے؟ حالت جنگ کا قصر تو قرآن میں ہے، حالت عمل کا قصر کہاں ہے؟ حدیث میں۔ دونوں قصروں میں فرق ہے کہ یہ 19 گریڈ کا ہے یا 18 گریڈ کا ہے؟ نہیں ہے۔ اور ہم حالت جنگ میں کر رہے ہیں کہ حالت قصر میں کر رہے ہیں؟ لاہور جا کے پوچھ، حالت عمل میں کر رہے ہیں، جاؤ جا کے بولے صاحب قصر ہے کہ نہیں ہے؟ حکم مکمل ہوتا ہی نہیں حدیث کے بغیر، بات سمجھ؟ قانون حکم حدیث کے بغیر مکمل، نہ نماز مکمل ہوتی ہے نہ حکم مکمل ہوتا ہے۔ یہ قصر نماز کا قصر کا نہیں مکمل۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، قرآن پاک نے ایک مسئلہ بیان کیا، ان کنتم علی سفر
ولم تجدوا کاتبا فرحان مقبولا. فرمایا کہ لین دین کرو تو لکھ لیا کرو. مجموعی حکم یہ چلا رہا ہے. آپ ہمیں اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. آپس میں کوئی لین دین کرو تو لکھ لیا کرو یار. اور کوئی بڑا لین دین ہو تو گواہ بلا لیا کرو تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو. اصولی بات ہے. اچھا لین دین ہے، سودا ہے، کوئی قرضے کی بات ہے یا سودے کی بات ہے تو دو حکم ہے. ایک حکم یہ ہے کہ لکھ لیا کرو، دوسرا حکم یہ گواہ بلا لیا کرو. اب ایک صورت یہ ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا، اگر تم سفر میں ہو، حالت سفر میں ہو اور لکھنے والا نہیں مل رہا، لکھنے کی سہولتیں نہیں ہیں، فرحان مقبوضہ، تو پھر رہن لکھ لو. رہن مطلقاً نہیں ہے. اگر تم سفر میں ہو ولم تجدوا کاتبا، کاتب نہیں مل رہا، یعنی لکھنے پڑھنے کی سہولتیں نہیں ہیں، فرحان، یہ فا ہے، علماء جانتے فا کیا چیز ہے، فرحان مقبوضہ، تو پھر ایسا کر لو کہ رہن کی صورت میں گارنٹی لے لو. ایک گارنٹی تو لکھ کر گواہ بلا کر ہے نا، ایک اب وہ نہیں مل رہے تو چلو رہن رکھ کر گارنٹی لے لو. فرحان مقبوضہ، وہ رہن جو اس کے قبضے میں دے دیا جائے گارنٹی کے طور پر کہ مجھے پیسے مل جائیں گے. یہ رہان مقبوضہ کب کا ہے؟ سفر میں اور لکھنے پڑھنے کی سہولتیں کہ نہ ملنے پر. قرآن پاک میں اتنا ہی ہے، ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرحان مقبوضہ. اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہیں مل رہا، یعنی لکھنے پڑھنے کی سہولتیں میسر نہیں ہیں، تو پھر رہن گارنٹی کے طور پر رہن. تو یہ رہن کہاں ہے؟ سفر میں اور لکھنے پڑھنے کی سہولتیں نہ ہونے پر. قرآن پاک تو شرط لگا رہا ہے. ہم رہن کہاں رکھتے ہیں؟ ہم رہن کے سارے ہمارے احکام کہاں چلتے ہیں؟ یہ کدھر ہے؟ قرآن میں تو نہیں. قرآن پاک نے تو رہن کا ایک ہی مسئلہ بیان کیا اور شرط سے، سفر میں ہو ولم تجدوا کاتبا، لکھنے والا نہیں مل رہا، لکھنے پڑھنے کی سہولتیں نہیں ہے، تو رہن اس صورت میں. قرآن پاک کو تو رہن کا کوئی دوسرا لفظ ہی نہیں ہے کوئی کہیں. یہ حالت عمل میں، مارکیٹ میں، گھر میں، یہ جو رہن کے سارے مسئلے یہ کہاں ہیں اور کون نہیں کر رہا؟ سفر والے چل رہے ہیں یا اقامت والے چل رہے ہیں؟ یہ کہاں ہے؟ میرا سوال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی آخری ایام میں حالات پہ کچھ تنگی تھی، تو حضور نے ایک یہودی سے غلہ لیا، قرض غلہ، جو گندم تو زمانے میں کم ہوتی تھی، کھجوریں، کھانے پینے کا، گھر کے خوراک کی چیزیں حضور نے لیں اور ایک زرہ رہن میں رکھ دی. اللہ، ہلا لیا تو دو چار وسط کچھ لیا ہوگا گھر کے خرچے ورچے کے لیے، کوئی کھجوریں، کوئی چو، کوئی یہ چیزیں لیں، ستو وتو لیے. پیسے نہیں تھے تو اس کو کہا پیسے طے ہو گئے، یہ زرہ رکھو، ہم پیسے دے کر تم سے زرہ واپس. یہ زرہ رہن رکھ دی حضور نے کس کے سامنے؟ یہودی. حضرت عائشہ یہ بیان فرما رہی ہیں کہ ہم حضور کی حیات مبارکہ میں وہ زرہ نہیں چھڑوا سکے تھے. وہ تو اس پس منظر میں بیان کر رہی ہیں کہ وہ زرہ جو حضور نے یہودی کے پاس غلہ قرضہ لے کر رہن رکھی تھی، حضور کی زندگی میں ہم نہیں چھڑوا سکے تھے. حضور کے وصال کے بعد پھر ہم نے کوشش کر کے پیسے عطا کیے اور وہ چھڑوایا. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ یہ رہن کس نے رکھا تھا؟ حضور. کہاں رکھا تھا؟ سفر میں یا حضر میں؟ حضر میں. گھر میں رکھا تھا. لکھنے پڑھنے والے غائب ہو گئے تھے سارے پاس موجود تھے. لکھنے پڑھنے والے بھی تھے، کاغذ بھی تھے، قلمیں بھی تھی، دعاتیں بھی تھیں، گھر میں تھے، بیمار تھے، غلہ لیا ہے. تو فقہا یہ فرماتے ہیں حالت سفر کا رہن قرآن میں ہے، حالت
حضر کا ریب حدیث میں دونوں ملتے ہیں تو حد مکمل ہو، دونوں ملتے ہیں تو قانون بنتا ہے۔ کہ صرف قرآن پاک سے آپ قانون نکالنا چاہیں گے، قانون مکمل ہوگا ہی نہیں، نہ عبادات میں، نہ معاملات میں، نہ معاشرت میں۔ قانون مکمل ہوگا تب جو قرآن پاک اور حدیث ملیں گے۔ آخری بات اس کی یہی وجہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین صحابہ اکرام حضور کی جگہ بیٹھے ہیں، ان کا کوئی حکم اور قانون اخذ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ چاروں بزرگوں کا، حضرت صدیق اکبر کا بھی، حضرت عمر کا بھی، حضرت عثمان کا بھی، حضرت علی کا بھی، کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہم۔ مسئلہ پیش آیا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ خلفائے راشدین کا قانون سازی کا اور فیصلوں کا، حکم کا طریقہ کیا تھا۔ کوئی مسئلہ پیش آیا تو خود بھی ایسے کسی مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم کسی کو یاد ہے؟ کہتے ہیں ہاں، ایک آدمی جی مجھے یاد ہے۔ کیا ہے؟ اگر تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملا تو پھر اپنا فیصلہ۔ قرآن پاک تو موجود تھا نا، اور خود بھی موجود تھے، درمیان کی منزل کیا تھی؟ کسی کو حضور کی کوئی حدیث یاد ہے بھائی؟ سوال کرتے تھے، کسی نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے ہو گیا فیصلہ، نہیں پھر ہاں کرنا چاہیے۔ ہو گیا قرآن پاک کے بعد حکم کا، فیصلے کا، قانون کا دائرہ کیا ہوتا تھا؟ اس پر ایک لطیفہ سنا کے بات کریں۔ حضرت عمر تو حضرت عمر تھا۔ ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بلایا کسی کام کے لیے۔ ابو موسیٰ اشعری، اب یہ معاصر ہیں، معاصرین میں باتیں ہوتی رہتی ہیں اونچ نیچ کی، آپس کے برابر کے لوگوں میں اونچ نیچ کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ابو موسیٰ کو بلایا رضی اللہ عنہ کو۔ ابو موسیٰ آئے، حضرت عمر کو مصروف تھے کسی کام میں، سلام کہا، انہوں نے نہیں سنا، جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ کہا، جواب نہیں ملا۔ پھر تیسری دفعہ کہا، پھر جواب نہیں ملا۔ ابو موسیٰ واپس آئے۔ مسئلہ بھی یہی ہے کہ سلام ہوتا ہے استئذان کے لیے، بتانے کے لیے میں آیا ہوں، جواب ملا ٹھیک، دوسری دفعہ جواب نہیں ملا، نہیں ٹھیک ہے، تیسری دفعہ جواب نہیں ملا، واپس جاؤ۔ یہی مسئلہ سلام کا بھی ہے، یہی مسئلہ بیل کا بھی ہے، یہی مسئلہ فون کی رنگ کا بھی ہے۔ آئے ہیں، بیل دی ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ بس واپس جاؤ، بیل کے اوپر کھڑے نہ ہو جاؤ۔ ہم تو بیل کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، باہر نکل۔ ٹیلی فون پہ بھی یہی کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، تیسری دفعہ جواب نہیں آتا، ٹھیک ہے، وہ نہیں ملنا چاہتے یا کوئی وقت نہیں ہے یا مصروفیت ہے۔ اب موسیٰ نے تیسری دفعہ سلام کیا، جواب نہیں ملا، چلے گئے۔ حضرت عمر کام سے فارغ ہوئے، وہ یار ابو موسیٰ کی آواز آئی تھی، کدھر گیا؟ آواز سن لی تھی لیکن مصروف تھے۔ ابو موسیٰ آیا تھا جی، واپس آ رہا تھا، کیوں؟ جو آپ بولو۔ ابو موسیٰ شریعت اللہ ہے، تم آئے تھے، میں نے بلایا تھا، جی میں آیا تھا، واپس کیوں چلے گئے ہو؟ انہوں نے کہا میں 3 دفعہ سلام کہا حضرت، جواب نہیں ملا، واپس چلا گیا ہوں۔ اور یہ حضور نے فرمایا، حضرت عمر غصے میں بیٹھے ہوئے، اچھا بہانے بھی کرتے ہو؟ اب بہانے بھی کرتے ہو؟ یہ بات کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تیسری دفعہ سلام کا جواب نہ ملے واپس جاؤ، یدی حضور نے فرمایا گواہ لاؤ، بابا جلال بیٹھا، گواہ لاؤ۔
گواہ لاؤ کہ تمہارے سوا بھی کسی نے بات حضور سے سنی ہے. اللہ باشر جلد تیری کڑ سینکنے والا میں بابا جلال باشر جلد میں تیری کڑ سینک گیا وہ لیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اب موسیٰ شریف گھبرائے ہوئے کہ حضرت عمر نے کہا کہ گواہ لاؤ ورنہ گئے تو انصار مدینہ کے ایک مجلس لگی ہوئی تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو ایوب انصاری نے حضرت موسیٰ شریف کا چہرہ دیکھ کر نا انہوں نے کہا یہ مغرور یہ کچھ ڈرے ابھی ترٹھے کچھ چھوٹی والے کہتے ہیں انہ مغرور یہ ڈرا ہوا ہے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ ترٹھے ہے وہ پتھوں کو ہے گیا آئے کیا بات